آگے فرمایا آیت 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. اب کیا ہوتا تھا کہ حج سے فارغ ہو کر لوگوں پر تفریح کا موڈ طاری ہوتا تھا، شعر و شاعری کی مجلسیں منعقد ہوتی تھیں. تو یہاں پر اس غلطی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، عبادت کوئی پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے، کوئی جز وقتی چیز نہیں ہے کہ جس سے فارغ ہو جایا جائے. ایک قسم کی عبادت پوری ہو گئی، حج کے رکن تم نے پورے کر لیے، اب دوسری قسم کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ. اب زبانی اللہ کا ذکر شروع کر دو. اگر عبادت کر کے دل گھبرانے لگ گیا ہے اور گناہوں میں تفریح اور دل کی راحت ڈھونڈنے کو طبیعت تمہاری چاہنے لگ گئی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید تمہارا حج نہیں قبول ہوا، شاید تمہیں تقویٰ کی دولت نصیب نہیں ہوئی. حج کو بوجھ سمجھ کر سر سے اتار پھینکا کہ اب اس ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، اب جو جی چاہے ہم کریں. یہ رویہ اچھا نہیں. جیسے بعض دفعہ ہم بھی کچھ لوگوں سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گناہوں کا میٹر 0 ہو گیا، اب دوبارہ سے ہم شروع کرتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کوئی ہزل نہیں ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. حج کو بہت سنجیدہ اور بہت سیریسلی انسان کو لینا چاہیے، سنجیدگی سے ذمہ داری سمجھ کے لینا چاہیے. لیکن جو بہت ہلکے پھلکے انداز میں حج کو لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، دنیا ہی ان کو مطلوب ہوتی ہے، ان کی دعا آ رہی ہے. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کچھ لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہے. دعائیں کیا ہیں؟ دعائیں دراصل ہماری ایسپریشنز کا، ہماری تمناؤں کا، ہمارے ارادوں کا اظہار ہوتی ہیں. جو انسان کی تمنا ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، جو چاہت ہوتی ہے، وہی تو دعاؤں کی شکل میں زبان پر آتی ہے. جس کی تمنا، جس کی خواہش، جس کی چاہت فقط اور فقط دنیا ہو، وہ صرف اور صرف دنیا ہی کے لیے دعائیں مانگے گا. دنیا ہی ان کی دل میں رچی بسی ہے، ان کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے. جہاں ہوتے ہیں دنیا سمیٹتے ہیں، حج کے لیے بھی آئے ہیں تو دنیا ہی سمیٹ رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے پھر وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں. اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تب بھی صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دنیا ہی مانگتے ہیں اس میں، اور جب بیت اللہ جاتے ہیں وہاں بھی صرف دنیا کی ترقی مانگتے ہیں، دنیا کی دولت مل جائے، دنیا کی عزت مل جائے. آخرت پانے کی دعا نہیں کرتے، گناہوں سے بچنے کی دعا نہیں کرتے، نیک اعمال کی توفیق ملنے کی دعا نہیں کرتے، اچھے نیک لوگوں کی صحبت نہیں چاہتے. دنیا ہی دنیا مانگی، اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں حسنہ کی طلبگار نہیں ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ نہیں کہہ رہے، ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا ہی میں دے دے. بس ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، جائز ہوں یا ناجائز ہوں، بس مل جائیں. بس دنیا کی نعمتیں ہم کو دے دے، چاہے فتنہ بنے، چاہے آزمائش بنے، چاہے آخرت میں پکڑ کا سبب بنے، کچھ بھی ہو بس ہم کو دنیا میں دے دے. کوئی بھی کانسیکوینسز اس کے آخرت میں نکلیں، مطلب نہیں اس بات سے، بس دنیا چاہیے. اس رویے سے پتہ چلتا ہے کہ حج بھی دراصل اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہیں کیا، بس چونکہ ایک رواج ہے اس لیے کر لیا، ایک رسم پوری کرنی تھی اس لیے کر لیا. تو یہاں تو حج کی دعا کا ذکر ہے. اگر عام روٹین میں بھی ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں جو کہ وظیفے، وظائف، نوافل پڑھتے ہیں اور عبادت گزاری اس کو سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر صورت پڑھنے سے مطلب کیا ہوتا ہے، چاہتے کیا ہیں، اللہ کی رضا یا تقویٰ نہیں. اکثر و بیشتر یہ کہ کوئی دنیا کا کام ہو جائے، کوئی بچے کی شادی، کوئی کاروبار کی ترقی، کوئی اور دنیا کا نفع، دنیا کا بھلا ہاتھ آ جائے. کم ہی ہوں گے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، ہدایت کی طلب کے لیے وظیفہ پڑھیں یا نفلیں پڑھیں. آپ یہ خود بھی آزما کے دیکھ سکتی ہیں کہ آپ حج پہ جا رہی ہوں یا عمرے پہ جا رہی ہوں، لوگ آپ سے کیا دعائیں منگواتے ہیں. اکثر و بیشتر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دنیا ہی کے بارے میں ہوتی ہیں.
الا ماشاء اللہ. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ نیکی کی دعا کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، ہم نیک ہو جائیں، نیک بہو ملے، نیک داماد ملے، بچے نیک ہو جائیں، بچے حلال کمائیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن بہرحال کم ہوتے ہیں. مانگنا کیا چاہیے وہ آگے بیان فرمایا، اس لیے کہ کہیں اس دعا سے لوگوں کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ دنیا تو مانگنا ہی بہت بری بات ہے، دنیا کی تو دعا مانگنی ہی نہیں چاہیے. انسان میں ہے نا ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کہ یہ سوچنا کہ بھئی دنیا تو مانگنا تقوی کے خلاف ہے. اب اللہ نے دنیا تو قسمت میں لکھ دی ہے، جو ہوگی ملے گی، ہم کیوں دعا مانگیں، ہم دنیا کی چاہت دل میں کیوں رکھیں. اس ایکسٹریمزم سے نکالنے کے لیے پراپر باقاعدہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ کیا مانگو. فرمایا آیت 201 وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی انسان ہے، من یقول، جو کہتا ہے ربنا، اے رب ہمارے، آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. کتنی خوبصورت، کتنی متوازن دعا ہے. جب ہم اللہ رسول کے طریقے چھوڑتے ہیں تب ہم ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں، جب اللہ رسول کا طریقہ ہم پکڑ کے رکھتے ہیں ہم معتدل رہتے ہیں. دین اور دنیا کا بہترین توازن ہے جو اس دعا میں آ رہا ہے. دنیا مانگی اور بالکل مانگنی چاہیے. اپنے بچوں کے لیے آپ ضرور دعا کریں کہ اللہ ان کی بہت اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں، یہ اچھا کمائیں، خوشحال رہیں، کسی کے محتاج نہ ہوں، ان کو صحت دے، اللہ ان کو دنیا کی خوشیاں دے. اللہ سے نہیں مانگیں گے تو بتائیے ہم کس سے مانگیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی تم کو مانگنا ہو، اپنے شو کا سٹریپ، جوتے کی لیس بھی مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو. یعنی معمولی سے معمولی چیز کے لیے بھی دعا ضرور کرو، لیکن ساتھ شرط کیا لگائی؟ حسنہ. اللہ ہم کو حسنہ دے، اور حسنہ کے اندر سب نعمتیں آ گئیں کہ اللہ دنیا کی نعمت ایسی جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، ہماری آزمائش نہ بنے، ہمیں ایسی دنیا دے کہ ہم اس میں پڑھ کر تجھ کو نہ بھول جائیں. نعمت ایسی نہ ہو کہ ہم نعمت کو پوجنے لگ جائیں اور اسی کے گرویدہ ہو جائیں، یا نعمت ملے دنیا کی ہم تکبر کا شکار ہو جائیں. نہیں، آتینا فی الدنیا حسنۃ، ساری سمجھیے کہ نعمتوں کا احاطہ کر لیا گیا. علم بہت بڑی نعمت، لیکن نافع علم، علم ہو جو کہ نافع ہو، اچھا ہو. روزی ہو، کشادگی ہو روزی کے اندر، حلال ہو، حرام نہ ہو اس کے اندر. صحت اچھی ہو، دنیا کے کام بھی نمٹا دیں، جو لوگوں کے حقوق ہم پر ہیں وہ بھی نمٹا دیں، اور دین کے لیے بھی کام کر سکیں، ہم دنیا والوں کے لیے بوجھ نہ بن جائیں. بہترین اخلاق اس کے اندر آ گیا. کاروباری اخلاق نہیں، واقعی صحیح والا اخلاق جو کہ اللہ کے ہاں میزان میں تلے. نیک اولاد دنیا میں بھی فرما بردار ہو، دل ٹھنڈا کرے، اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اچھی دنیا کے اندر دنیا کی عزت بھی آتی ہے. کسی کو پسند نہیں کہ میں بے عزت ہو کے رہوں معاشرے میں. دنیا کی عزت مانگے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو. نیکیوں کی توفیق مانگے کہ نیکیوں میں دل کو سکون ملے اور دل کو راحت ملے. ایک دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک اس کا حصہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے مانگا کہ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ، کہ اللہ جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کی چیزوں میں رکھتا ہے، فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اللہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. کتنی پیاری دعا ہے نا. یہ ہے دنیا مانگی حسنہ، ایسی عبادت جو کہ دل کو ٹھنڈا کر دے، دل کی تسلی کا سامان بن جائے، ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے، اور اللہ بس مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری محبت کے قابل ہو جاؤں. آسمانوں پر فرشتوں کی محفل میں اللہ تو میرا ذکر کرے. بہت ہی خوبصورت دعا، آتینا فی الدنیا حسنہ. اور یہ وہ دعا ہے جو کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے. آخرت میں بھی بھلائی اور بہتری. اور وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچا لے. ایک یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے، طواف میں پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ جو قرآنی دعائیں ہیں یا اس کے علاوہ جو حدیث میں دعائیں آتی ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، یہ سب طواف میں انسان پڑھ لے.
اگر وہ نہیں آتی، مثال کے طور پہ کسی کو عربی میں دعا نہیں آتی، اپنی زبان میں مانگے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ نعوذ باللہ اللہ صرف عربی سمجھتا ہے اور انگلش نہیں سمجھتا، یا اللہ فرینچ نہیں سمجھتا یا اردو نہیں سمجھتا. اللہ ہر زبان سمجھتا ہے. اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زبان میں مانگ کر ہی مزہ آتا ہے. وہ جو کلوزنس اور جو اپنائیت ہوتی ہے اللہ سے اپنی زبان میں مانگنے کی، وہ کسی دوسری زبان میں آ نہیں سکتی. تو ضرور اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں مانگیے. تو دعا پڑھنی نہیں ہے، وہاں پر دعا مانگنی ہے. مانگنے والی چیز ہے دعا. اللہ کا گھر ہے سامنے، جو مانگیں گے ملے گا انشاءاللہ. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ پورے گروپ کی طرف سے ایک شخص بلند آواز سے دعائیں مانگے، باقی سب اپنی اپنی دنیا میں اپنے اپنے خیالوں میں غرق ہوں اور بائی دا وے آمین کہہ دیں. وہ بس جب پورا گروپ گزرتا ہے نا آپ کے پاس سے، اتنے زور زور سے وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی دعائیں بھول جاتے ہیں. خود ہی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا مانگ رہے تھے اللہ سے اس وقت. یہ نہیں ہونا چاہیے. انڈیویجول پرسنل فیلنگ، وہاں اللہ کے ساتھ پرسنل تعلق قائم کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے بیت اللہ. وہاں بھی اللہ سے اپنائیت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ وہاں بھی ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. ادعو لنا ربک، پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو. خود کیوں نہیں پکارتے؟ جب اللہ کے گھر جا کے اللہ کو نہیں پکاریں گے تو پھر کہاں پکاریں گے اس کو؟ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور کتاب میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ادھر کسی کے پاؤں کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں. کتاب کو دیکھ کے پڑھنا اور اس میں کمپلیکیشنز، پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، اور دعاؤں کے چکر میں چکر کی تعداد ہی بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں تیسرا ہے کہ چوتھا ہے کہ پانچواں ہے یا کون سا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ بلا وجہ کے تکلفات ہیں. بہترین چیز یہ ہے کہ دیکھیں سب کو معلوم ہوتا ہے نا کہ ہم کو عمرے پر جانا ہے یا ہمیں حج پر جانا ہے. کافی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے حج کے لیے، تو 3-4 مہینے ہوتے ہیں. کیوں نہ انسان محنت کر کے دعائیں یاد کر لے. موٹی موٹی دعائیں تو پھر بھی سبھی کو آتی ہیں. اگر یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں انسان مانگ لے. مانگنے والی کیفیت ہونی چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل میں تڑپ ہو. سامنے اللہ کا گھر ہے، کیسے ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو؟ اور صرف دنیا یا صرف آخرت کی کیوں مانگے؟ ادھر اور، یا اللہ دنیا دے دے یا آخرت دے دے. دونوں ہی چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا. تو دعائیں تو کثرت سے مانگنی چاہیے طواف میں، اتنی کہ زبان تھک جائے لیکن دل نہ بھرے، احساس رہے کہ بھی بہت کچھ مانگنا ہے. ہم بعض دفعہ ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں نا، ہم ڈر کے مارے آخرت نہیں مانگتے کہ ہے کہ دنیا نہ چلی جائے، ابھی تو اتنے ینگ ہیں، ابھی سے آخرت مانگ لیں. تو ہم اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں. اللہ کی عطا تو لامحدود ہے، دنیا بھی دے گا بھرپور، آخرت بھی دے گا، کچھ مشکل نہیں اس کے لیے. فرمایا آیت 202 اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. سب کو اللہ ان کے نصیب کا دے دے گا، دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا. آیت 203 وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں. ابھی کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق کا ذکر کیا جا رہا ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحج، 3 دن کا ذکر ہے. اور آپ دیکھیں ہم نے کہا تھا نا معدودات میں لمبی تا جمع قلت کہلاتی ہے. یاد ہے آپ کو رمضان کے ضمن میں جب یہ ذکر آیا تھا تو یہ لمبی والی تا ہے نا، 3 دن کا ذکر ہے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ 10 ذی الحج کو مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کر پھر سب لوگ منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. یہاں آ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں. یہ 7 کنکریاں ہوتی ہیں جو مزدلفہ سے انہوں نے چنی ہوتی ہیں. درمیانے سائز کی کنکریاں لی جاتی ہیں، اس کو ہم رمی کہتے ہیں نا، پھر وہ رمی کرتے ہیں آ کر. پھر قربانی ہوتی ہے، پھر بال منڈائے جاتے ہیں.
پھر مکہ جاتے ہیں، وہاں طواف زیارت ہوتا ہے، اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد پھر واپس منا آ جاتے ہیں، منا آ کر قیام کرتے ہیں 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو۔ ان 2 دنوں میں تو سبھی وہاں پر رہتے ہیں۔ پھر 2 دن کے بعد جو چاہتا ہے واپس مکے چلا جاتا ہے، جو فرمایا ہے نا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو 2 دن رہنے کے بعد چلا جائے تو کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو تاخیر سے جانا چاہے، تاخیر سے کیا مراد کہ وہ 13 ذی الحج کو بھی منا میں اگر رہنا چاہے تو رہ لے، کوئی حرج نہیں۔ ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تشریق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، اس میں لوگ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ احرام کی ساری پابندیاں اٹھ جاتی ہیں سوائے شوہر اور بیوی کے تعلق کے۔ یہاں تک حج کی بات مکمل ہوئی۔ حج کے متعلق حدیث میں ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو پچھلے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو حج کرنے والوں کے لیے تقوی کی ہدایت ہے کہ چلو پچھلے گناہوں سے تو پاک ہو گئے، لیکن کیا واتقوا اللہ، اب آئندہ بھی تقوی اختیار کر کے رکھنا، آئندہ بھی احتیاط رکھنا، اب گناہ دوبارہ سے مت شروع کر دینا۔ علماء کہتے ہیں کہ مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ واپس آ کر دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ آخرت بہت محبوب ہو جاتی ہے، دنیا کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ کسی بزرگ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں حج کر کے واپس آیا تو ایک دفعہ میرے دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا، تو ایک آواز مجھ کو آئی کہ کیا تو نے حج نہیں کیا، کیا تو نے حج نہیں کیا؟ اور اس آواز نے مجھ کو گناہ سے روک دیا۔ تو گناہوں سے تو رکنا ہے، نیکیوں کی طرف تو آگے بڑھنا ہے۔ حج کرنے کے بعد کوئی خود کو بہت بزرگ اور نیک نہ سمجھنے لگ جائے، ایسا نہ ہو کہیں حج جو ہے وہ غرور کا سبب بن جائے کہ ہم اتنی بڑی عبادت کر کے آئے ہیں، بلکہ انسان اور زیادہ محتاط ہو جائے، زیادہ انٹروسپیکشن کرے اپنا کہ اب میری زندگی کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ ایک ریچول نہیں ہے حج کے بس کیا اور آ گئے اور فارغ، اور وہی پیٹرن زندگی کا چلتا رہے جو پہلے چل رہا تھا، نہیں، محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔